أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن الدين عند الله الإسلام. صلوات بنك We are towards the middle of the month of Dhul Hijjah, which is the month very closely associated to the A'immah of Ahlul Bayt. We just celebrated the birth anniversary of the 10th Imam, and tomorrow night you are going to have the celebration for Eid Ghadir, which is an important Eid for us. Tonight I would like to take this opportunity, being a majlis before Ghadir, to talk about the main points of the last khutbah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Of course, we know that the crucial part of the khutbah was about the wilayat of Amir al-Mu'mineen, where he actually raised his both hands up, presented Ali to the Ummah, and then he says, Man kuntu mawlahu fa'ad aliyun mawla. But I think it's worth for us as Shia of Ali to know the content of the entire khutbah. It was not just that Rasulullah stood up, gave a khutbah, Alhamdulillah Rabbil Alameen, and then he started saying about the wilayat of Ali. This was actually, as we many times see in the books also, they describe it as the last sermon of the Prophet. And when you look at it from that perspective, you have to come to realize that it is actually a very important khutbah in the history of mankind. Allah subhanahu wa ta'ala sent 124,000 prophets. They came with the message of Allah subhanahu wa ta'ala. Our Prophet is the last one. And now he is reaching close to the end of his life. And now he is giving the last khutbah. So the last khutbah of the last Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala, there is no Nabi going to come after him, no revealed book, and no wahi is going to come. So that khutbah would be a very important khutbah. In a way, the Prophet wanted to summarize the message of Islam, especially talking about some of the important features of our faith. And that's where then he comes to the wilayat of Amir al-Mu'mineen. So I would like to take this opportunity tonight to basically go through this khutbah, not entirely, but just selected parts of it, where after praising Allah subhanahu wa ta'ala and testifying to the tawheed of Allah subhanahu wa ta'ala and his own risalat, it's interesting, he also says, وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. And he used to do that even in the tashahud. And he will say, well, he's talking about himself. Yes, he's talking about himself. Just as Allah subhanahu wa ta'ala says, Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Surah Fatiha is kalam of Allah subhanahu wa ta'ala. He is praising himself. So it's not a problem that, Rasulullah didn't change the words in tashahud and say, Ashhadu anna, abduhu wa rasuluhu. No. He used the same term, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Salawat pandek para. Like all the khutbahs of the Prophet and Amir al-Mu'mineen, we see he then begins with the wasiyyat and advice about taqwa of Allah subhanahu wa ta'ala and the obedience to Allah subhanahu wa ta'ala. And then he says, he's giving this preamble to the whole purpose, why he has gathered so many people.
And keep in mind that this was the largest audience that the Prophet had seen in his life, never before nor after that. About 120,000 people were there. And this is where he says, أَيُّهَا النَّاسِ اسْمَعُوا مِنِّي مَا أُبَيِّنُ لَكُمْ. O people, listen to me what I'm explaining to you. فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا في موقف هذا, because perhaps I will not see you again next year in this place. So he is already giving the indication that my life is coming to the close. And then he begins by the most fundamental teaching of Islam, where he says, أيها الناس إن دماءكم وأعراضكم عليكم حرام. That, O people, you should know that your lives and your honor is haram on one another. The sanctity of the life of a Muslim, the sanctity of the irz and hurmat of the personality of an individual is very muhtaram. It is sacrosanct in Islam. كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا وَفِي بَلَدِكُمْ هَذَا. He says the hurmat of a mu'min's life and his honor is equal to the hurmat of this day that we have gathered here and also in this holy land. And then after all these advice that he has been given on that khutbah, he ends with the words, أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ. Have I conveyed the message? And people will say, Allahumma ashhad. People will say, Bala ya Rasulullah. Then the Rasul will say, Allah, you be witness that they have already received the message. But let us look at this. The Prophet says that you as Muslims have to consider the life and honor of one another to be sacrosanct, haram. Haram in a sense which has hurmat, not haram in the sense of things which are haram. Here it's in the middle, just like we say al-masjidul haram. You can't say, oh, it's among the list of haram things. There the word haram is translated as holy and sacred. And look at the Muslims at the moment. 1400 years after, what are they doing? You have the mass murderers who do that, explode their own explosives by saying Allahu Akbar. And those who are being killed by him end up realizing we are dying now. They also say La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Look at the irony that we have reached to, that the murderer is saying Allahu Akbar and the victims are saying La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. And this is where we have to realize how Muslims have really moved away from the true spirit of Islam as brought by Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So after the sanctity of the life of a Muslim, then it comes to the issue of the mal of a Muslim. فَمَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَانَةٌ فَلْيُؤَدِّيهَا إِلَى مَنْ ائْتَمَنَهُ عَلَيْهَا. Trustworthiness and amanatdar is the second item in the khutbah of Rasulullah. If you have an amanat from someone, make sure you convey it to the owner. The Prophet himself, before even starting this mission of Islam, was known among the people of Mecca as as-Sadiq al-Amin. And this is where we have to realize that even in Shabbat Hijrat, yes, Amir al-Mu'mineen was there to save the life of Rasulullah, but he was also there to save the reputation of Rasulullah. Because Rasulullah told him, I would like you to stay behind so that all the amanat that I have, even for those who do not believe in me, you will convey it back to the owners. And so if Rasul had not done that, not asked Ali to do that, the enemies would still have this excuse to say, see, a person whom we consider to be al-Amin has actually betrayed the trust. And so in Shabbat Hijrat, Ali did not only rescue the life of Rasulullah, he also rescued the reputation of Rasulullah as Al-Amin and As-Sadiq. Salawat par. And then he talks about the prohibition of riba, interest and usury. And this is a big problem for us.
And it's interesting, in that khutbah actually he first talks about his own uncle. He mentions him that the first riba that I'm going to cancelling today is of my uncle Abbas bin Abdul Muttalib. So whoever has loan from him, just return the loan. You don't have to pay him the riba and interest. And unfortunately, this is a problem even holding Muslims all over the world. Major Muslim countries, even those which govern themselves on the Sharia, have not yet been able to come with a viable economic system. Whether it's Pakistan or Egypt or Saudi Arabia or even Iran, in banking system the words have changed. There is no more interest. In Pakistan, what do you say? Profit and loss sharing. In Iran you say mudaraba. But if you really look at the returns given to you every week, every month, or every year, it's according to the going rate of interest in the international economy. So the words have changed, but we have not yet been able to, as an ummah, get ourselves out from this clutch of interest and usury, which is based, on this world economy at the moment. Then he talks about, tribal strife. Nobody is allowed to use their tribal affiliation of fighting against one another. This whole issue of asabiyyat, prejudice, based on racism. This is where Rasulullah strongly emphasized that this is actually فَهُوَ مِنَ الْجَاهِلِيَّةِ. This is the remnant of the attitude of the Jahiliyyah, and this is not acceptable in Islam. Number 5, he talks about this issue of Shaitaan. He says, remember, after coming of Islam, especially in the Arabian Peninsula, he says, إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَئِسَ أَنْ يُعْبَدُ بِعَرْضِكُمْ هَذِهِ. Shaitan will never be worshipped by you in this land. But it doesn't mean he has abandoned, Arabian land. No. ولكنه قد رضي بأن يطاع فيما سوى ذلك فيما تحتقرون من أعمالكم. Now Shaitan will go to the Muslims, if they are strong in their belief, he will approach them on minor issues. And this is where we do not realize that sometimes Shaitan comes through that door. We say, well, this is not really that important. I can just, forget about it and not do it, or, do something which is haram, but this is not on that scale. Well, that is the point of entry that Shaitan looks for to control your mind. And this is where the Prophet says you have to be very careful. Sometimes when people like me get questions about issues, we always get this emphasis. But Maulana, is this really, really, really haram? Well, there is nothing like a really, really haram. What is haram is haram. I remember once I was stopped in my own neighborhood early in the morning, school time. The police car came behind me, said, sir, you didn't stop at the stop sign. I said, but, I actually, from my own estimation, I stopped. It was a rolling stop. He said, but it doesn't say rolling stop in the sign. It says stop. I said, okay, but, I think he let me go because of that. But this is where we have to realize, when it comes to the Sharia, you cannot say, is this really, really haram? Well, if it is haram, it is haram. Yes, we have this concept of al-kabair and al-saghair, gunahan kabira and saghira. But when this saghira, when minor sins accumulate, that itself turns into a major sin. And this is where Shaitan looks for the opportunities in that way. And so, sometimes in this kind of this part of the world, where we don't have the Islamic environment, to go an extra mile on issues and to take precaution is actually better for our own salvation in the hereafter. Then the Prophet talks about this issue that, remember that you conduct your own, especially religious issues, based on the months that
which has come down in the Islamic Sharia based on the lunar system. And then he singles out, when it comes to the individuals, he especially now talks about the rights of the women. Where he says, أيها الناس إن لنسائكم عليكم حقا ولكم عليهن حقا. Remember, when it comes to the issues of haqq and rights in family, between spouses, it is not one-sided. You know, your women have rights on you and you also have rights on them. And then he talks about it in more detail. And then he says, remember, أخذتموهن بأمانة الله. Remember, you have taken them as your wives, as the amanat of Allah subhanahu wa ta'ala. How many of us even think about our wives as an amanat of Allah in our hand? You know, if you look at it that perspective from the words of Rasulullah, the attitude of the husbands towards the wife would change. وَإِسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ. And they will become halal for you based on the book of Allah subhanahu wa ta'ala. فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ. Therefore fear displeasing Allah subhanahu wa ta'ala in matters regarding the women. وَاسْتَوْصُوا بِهِنَّ خَيْرًا. And make a wasiyyat for them in a good way. You know, a wife has a right in the estate of the husband when he dies. But here the Prophet is saying, even when you talk about the 1/3, the option which is given to you to disperse up to 1/3 according to your own wish, even there, you know, make a provision for your wife besides the share that she has in the 2/3. And then he talks about this issue of brotherhood in the Ummah. And this is very important where he says, أيها الناس إنما المؤمنون إخوة. The believers are brethren of one another. This is the words are exactly from Surah Al-Hujurat, Surah number 49 of the Quran. And then it says, وَلَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ مَالُ أَخِيهِ إِلَّا عَنْ طِيبٍ نَفْسِ مِنْهُ. A mu'min is not allowed to violate the property of another mu'min unless he gets permission from him. أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ. Have I conveyed the message? When people said, Bala ya Rasulullah, the Prophet said, Allahumma ashhad, O Allah be witness. And then he says, and this is very important because he now links the issue of wilayat of Ali to this. And he says, وَلَا تَرْجِعَنَّا كُفَّارًا يَضْرُبَ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ. He says, be careful that after this you do not become kafir, killing one another. Those who recite kalima, kill them, those who recite kalima. This is what Rasulullah is saying. After this, do not become kafir. Do not turn into kufr, killing one another. Why you should not do this? You should not turn back to kufr. Because I am not leaving you Islam without a guide. فَإِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنْ أَخَذْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّ بَعْدِي. Because I am living among you something that if you hold on to it, you will never go astray. Kitabullah wa itrati ahlu bayti. We are talking about the book of Allah subhanahu wa ta'ala and my family, my Ahlul Bayt. So even this Hadith Saqalain was part of the khutbah of the day of Ghadir, where he says, Ala hal ballaghtu. Have I conveyed the message? And the people responded by saying, Bala ya Rasulullah. Salawat Manik. And this is where we see that, then the Prophet basically called Amir al-Mu'mineen, asked him to stand in front of him and raised him all the way till people could actually see the armpit of Ali and Rasul both. And then he says, you should know that first of all he took the confession from the Ummah that do I have the vilayat on you or not? Am I not your master? When they said, Bala ya Rasulullah, this is where then he says, Man kuntu mawlahu fahadha aliyun mawla. Salawat pranik para.
And that was not the end of the khutbah. Then he goes on to the issue of equality among the believers, where he says, "Ayyuhan nas, inna rabbukum wahid." O people, your Lord is one. Wa inna abakum wahid, and your father is one, Adam. Kullukum li Adam, all of you go back to Adam. Wa Adam min turab, and Adam was created from the earth. Inna akramakum indallahi atqakum. He brings this ayat from Surah Hujurat here, that the most honorable of you in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala is the one who is more righteous and pious. وَلَيْسَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ فَضْلٌ إِلَّا بِالتَّقْوَى. He says, and no Arab has any preference over a non-Arab except on the basis of righteousness. And in another version of the khutbah, he even talks about the white over black and the master over the slave, repeating the same words. And again he says, أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ, have I conveyed the message? And when people said, yes, Ya Rasulullah, you have done it, this is where the Prophet now emphasizes that Ghadir is not only for here today, فَلَيُبَلِّغُ الشَّاهِدَ الْغَائِبِ. Those who are present here have a duty to convey this message to those who are absent. And this goes on during the days of the Prophet and as well as after the days of the Prophet till the present time. Salawat pढ़ने पर. The last point that he ends in the khutbah is very interesting, but he says on the issue of the laws of inheritance. He says, أيها الناس إن الله قسم لكل وارث نصيبه من الميراث. That Allah subhanahu wa ta'ala has appointed for every heir in a family, his or her share, according to the laws which is there in the Quran. And therefore nobody has a right more than what is there assigned in the Quran. And this is where we have to realize that the Prophet is emphasizing the laws of inheritance. And so this whole issue we hear these days, that maybe these laws of the inheritance in Islam are outdated, this is obsolete, this is for the days of the Arabian society, the dynamics of family life has changed, therefore these laws do not apply. No, it applies. It is there in the Quran. Interestingly, the laws of inheritance and the shares of the family members are explained in the ayat of Quran in detail. Salawat pढ़ने पर. बहुत ही मुख्तसरन आज चूँकि महफिल तो नहीं पढ़ना था, लेकिन गदीर के हवाले से गदीर का जो खुतबा है, कभी कभी हम लोग सिर्फ जो ऐलान विलायत है उसी पर इक्तफ़ा करते हैं, लेकिन उससे पहले और बाद जो रसूल ने कहा है उसकी बात नहीं होती है। अंदाज़ा होना चाहिए कि ये दर हकीकत इस्लाम का ख़ुलासा है जो रसूल इस्लाम ने पेश किया है। उख़ुवत व बरादरी की बात है, और ख़ुसूसन जब विलायत की बात होती है, अगर आप तमाम इख्तलाफ को भी साइड पर रख लें, मुसलमानों में अगर पॉइंट ऑफ यूनिटी को ढूंढना हो, हमारे ये क्या है, शिया हैं, सुन्नी हैं, सूफ़ी हैं, तीन टाइप के लोग आम तौर से होते हैं अक़ीदे के लिहाज से। और आप तीनों के लीडर्स के लिस्ट को आप देखें, आपको वहाँ सिर्फ एक नाम नज़र आएगा जो शियों में भी है, सुन्नी में भी है, सूफियों में भी है, और वो नाम सिर्फ अली इब्न अबी तालिब का है। शियों में सर फहरिस्त है, सुन्नियों में चौथे नंबर पर है, और सूफियों में भी सर फहरिस्त है औलिया खुदा में। और इसी से अगर आप देखते हैं कि अगर मुसलमानों में इत्तिहाद की बात होती है तो ये इत्तिहाद की बात जो है दर हकीकत विलायत अली पे है, इसलिए कि अली के विलायत के डायमेंशन मुख्तलिफ हैं। एक सिंपल लेवल जो है वो मोहब्बत का है, और जहाँ तक मोहब्बत अली की बात है इसमें तमाम मुसलमानों में इत्तिफाक है। इसमें कोई आपको नहीं मिलेगा कि जो मोहब्बत अली के से इनकार करे, इसलिए कि ये जानते हैं रसूल इस्लाम ने जो मशहूर जुमला कहा था कि या अली ला युहिब्बुका इल्ला मुअमिन वला युबग़िज़ुका इल्ला मुनाफ़िक़। अली आपसे कोई मोहब्बत नहीं करेगा मगर ये कि वो सही मानों में मोमिन हो, और कोई आपसे बुग़्ज़ नहीं रखेगा और दुश्मनी नहीं रखेगा मगर ये कि वो
صحیح معنوں میں منافق ہو. اور یہ سلسلہ تھا رسول اسلام کے بعد بھی تھا، بلکہ انصار کا یہ طریقہ تھا اس زمانے میں. 3-4 روایتیں اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں ملتی ہیں. عبداللہ جابر بن عبداللہ انصاری اور دوسرے حضرات، خصوصاً انصاری جو تھے مدینہ میں، یہ کہتے تھے کہ ہمارے بچے جب بڑے ہوتے تھے اور اگر ہمیں پرکھنا ہوتا تھا کہ اس میں ایمان ہے یا نہیں ہے تو ہم اس سے پوچھتے تھے کہ علی کے بارے میں تمہارا رویہ کیا ہے. یعنی اس زمانے میں لوگوں کو معلوم تھا کہ علی ہمارے لیے معیار ایمان اور نفاق ہے. اور یہی سلسلہ آپ دیکھیں کہ جو گروہ، افسوس یہ ہے کہ بہت سے مسلمان ان کو اپنا لیڈر سمجھتے ہیں. بنو امیہ کی پوری جو سازش ہے امیر المومنین کے خلاف، سب و شاتم جمعہ کے خطبوں میں for about 60 to 70 years. لیکن یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی آپ دیکھیں کہ جب سنیوں نے بعد میں تقریباً یہ 7ویں امام کے زمانے کی بات ہے جہاں ان لوگوں نے اپنے اعتقادات کو فارملائز کیا ہے، اس میں خلفائے راشدین کی جو بات ہوتی تھی یہ سنیوں کو بھی نہیں معلوم ہے، عام سنیوں کو، کہ تقریباً 6-7ویں امام کے زمانے تک بھی سنیوں میں جو خلفائے راشدین کہتے تھے اس سے مراد صرف خلفائے ثلاثہ تھے، علی شامل ہی نہیں تھے. یہ تو بعد میں امام احمد بن حنبل آئے جنہوں نے اصرار کیا کہ نہیں، خلفائے راشدین یعنی رائٹلی گائیڈڈ خلفاء جو ہیں ان میں علی کا نام بھی شامل ہوگا. احمد بن حنبل کے بعد یہ سلسلہ جو ہے سنیوں میں ایز اے یونینیمس عقیدہ آیا ہے، ورنہ اس سے پہلے نہیں تھا. تو جتنی کوشش بنی امیہ نے کی اپنے لحاظ سے، معاویہ کا نام نہیں آیا اس گروپ میں. نام اگر آیا ہے آخر میں تو علی کا آیا ہے. اور اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ سب کچھ انہوں نے کر لیا لیکن یہ علی کے نام کو کبھی بھی گرا نہیں سکے. صلوات پڑھیں ایک بار اور. علی کی مظلومیت اس سلسلے میں صرف ایک ہم منظر آپ کے سامنے کربلا سے پیش کرنا چاہیں گے مجلس کے اختتام کے طور پہ، کہ عاشور کے دن امام حسین علیہ السلام نے خطبہ دیا تھا یزید لشکر کے سامنے اتمام حجت کے طور پہ. امام جانتے تھے یہ ماننے والے ہیں ہی نہیں، اور اس میں ایک جملہ کہا تھا. ہم آخر کے اس جملے کی طرف پہلے آنا چاہیں گے تاکہ ہم لوگوں کے لیے نصیحت بھی ہو. اس میں عجیب و غریب جملہ کہتے ہیں، آپ کو حسین جو سید شباب اہل جنہ ہیں ان سے زیادہ پاورفل خطیب نہیں مل سکتا ہے، ان سے زیادہ موٹیویشنل سپیکر نہیں مل سکتا ہے. ہزاروں کے تعداد کا یہ مجمع ہے، حسین ان سے کلام کر رہے ہیں، لیکن خود حسین کہتے ہیں کہ ما لکم، اے لوگو تم میں کیا ہو گیا ہے کہ تم میری آواز کو سن رہے ہو، میری باتوں کو سن رہے ہو لیکن اس کو نہیں مان رہے ہو. پھر فرماتے ہیں ہم جانتے ہیں کیوں. لقد ملئت بطونکم من الحرام، تمہارے پیٹ جو ہیں حرام غذا سے بھرے ہوئے ہیں. جب حرام غذا جاتی ہے اس کا ایک اثر کیا ہوتا ہے، وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور حسین کہتے ہیں اس کی وجہ سے تمہارے دلوں پر مہر لگ چکی ہے. حسین جیسے سید شباب اہل جنہ جیسے شخص بھی نصیحت کریں تو نصیحت کا اثر اب نہیں ہوتا ہے. لیکن حسین ابن علی نے اس دن جو اہم کام جو کیا تھا اس خطبے میں اتمام حجت کی بات تھی تاکہ قیامت کے دن ان میں سے کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں معلوم نہیں تھا یہ کون تھے. اس لیے اپنا انٹروڈکشن کراتے ہیں. وہ مشہور خطبہ ہے، ابتدائی میں کہتے ہیں جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا ہے وہ سن لے. جہاں فرماتے ہیں الست ابن بنت نبیکم، کیا ہم تمہارے نبی کے بیٹی کے فرزند نہیں ہیں؟ کیا حمزہ اور جعفر جو ہے، حمزہ کیا ہمارے چچا نہیں ہیں؟ کیا جعفر طیار میرے چچا نہیں ہیں؟ یہ عناوین استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا میرے علاوہ اور حسن کے علاوہ رسول کا کوئی اور نواسا ہے اس دنیا میں؟
ابھی تو صرف ہم تنہا ہیں، لیکن اس پورے تعارف اور انٹروڈکشن میں حسین نے اپنا تعارف ماں سے کیا ہے، باپ کا نام نہیں لیا ہے۔ کیوں؟ عاشور کے دن صرف حسین مظلوم نہیں تھے، بلکہ علی بھی مظلوم تھے۔ امام حسین علیہ السلام جانتے تھے کہ ان کے دلوں میں میرے بابا کے سلسلے میں بغض بھرا ہوا ہے، اگر ہم بابا کا نام لیں گے تو کوئی اثر نہیں ہوگا، لیکن یہ پھر بھی میرے نانا کا کلمہ پڑھتے ہیں، لہٰذا اپنا تعارف وہاں کیا ہے۔ اس پورے خطبے میں دیکھ لیں کہیں علی کا ذکر نہیں آیا ہے، نہیں اس لیے کہ حسین جو ہے بابا سے محبت نہیں کرتے تھے، بلکہ حسین دیکھتے ہیں کہ میرے مخاطب کون ہے، میرے مخاطب وہ ہیں کہ جو در حقیقت میرے بابا سے نفرت کرتے ہیں، اور اس لیے بابا کا نام انہوں نے نہیں لیا ہے، صرف اپنا تعارف جو ہے نسب کے عنوان سے جو کیا ہے وہ اپنی والدہ کا نام لیا ہے، جناب حمزہ کا ذکر کیا ہے، جعفر طیار کا ذکر کیا ہے۔ عزادارانہ حسین یہی بات تھی کہ آپ دیکھیں کہ جو پانی کو بھی روکا گیا ہے اس میں بھی یہی بات تھی، ہر جگہ جو ہے ان لوگوں نے وہی بات کی تھی کہ علی نے یہ کیا تھا، علی نے وہ کیا تھا، آج ہم بدلہ لیں گے آل علی سے اور حسین سے۔ حسین کو بھی قتل کیا ہے در حقیقت اسی دشمنی میں جو علی ابن ابی طالب سے ان میں سے تھی، اور اس لیے آپ دیکھیں کہ در حقیقت دربار شام میں بھی یزید نے جو ایک جملہ کہا ہے اور جس پر فخریہ جملہ اس نے کہا ہے کہ کاش میرے آبا و اجداد ہوتے کہ جو بدر اور احد میں قتل کیے گئے ہیں، وہ قتل کس کے ہاتھ ہوئے تھے؟ وہ علی کے ہاتھ ہوئے تھے۔ کہتا ہے کاش وہ زندہ ہوتے، وہ دیکھتے کہ میرے آبا و اجداد کا قتل جو ہوا تھا اس کا بدلہ ہم نے آل محمد سے کس طرح سے لیا ہے۔ اور اس وقت جناب زینب نے اس فقرے کے جواب میں یہی کہا تھا کہ یزید آج تو جو ہے فخریہ طور پہ یہ جملہ ادا کرتا ہو، لیکن ایک دن آئے گا قیامت کا دن جب تجھے یہ احساس ہوگا کہ کاش میری زبان جو ہے کٹ چکی ہوتی، یہ سپیچ کی ایبلٹی میری ختم ہو چکی ہوتی، اور اس وقت تجھے اندازہ ہوگا کہ تو جو ہے جو کچھ کرنا چاہتے ہو کر لو، لیکن تم ہمارے نام کو اور ہمارے خاندان کے نام کو کسی عنوان سے بھی ختم نہیں کر سکتے ہو۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ آج تک دشمنان علی جہاں جہاں بھی ہیں پوری کوشش کرتے ہیں، گرانے کے باوجود نام علی جو ہے ہمیشہ بڑھتا چلا گیا ہے، اور یہ سلسلہ در حقیقت اس وعدے کی بات ہے جو خداوند عالم نے جناب زینب سے کیا تھا۔ اس لیے کہ ایک جملہ کہا ہے جناب زینب نے، واللہ لا تمحو ذکرنا، اے یزید تم ہمارے ذکر کو، میرے خاندان کے ذکر کو ختم نہیں کر سکتے ہو۔ اس لیے کہ جناب زینب نے ذکر الہی کو کبھی نہیں چھوڑا تھا، اور یہ ایک معاملہ تھا زینب اور خدا کے درمیان کہ جو ہر مشکل سے مشکل حالات میں ذکر الہی کو نہیں بھولی ہیں، یہاں تک کہ 11 محرم کے شب جو آئی ہے عاشور کے بعد، اس وقت بھی امام سجاد کی یہ گواہی ملتی ہے کہ اس شب کو بھی میری پھوپھی نے اپنے نماز شب کو ترک نہیں کیا ہے۔